کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس بات کو اگنور کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، ہم اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے جتنی سنجیدگی سے علماء کو یا عوام کو تحفہ دینا چاہیے تھا؟ بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ پہلی بات پاکستان کے اندر جو بھی اچھائیاں میں نظر آتی ہیں، اچھی صفات نظر آتی ہیں، اخلاق نظر آتا ہے، بے تحاشا سخاوت نظر آتی ہے، دین کی وجہ، پریشان لوگوں کے ساتھ مدد کا معاملہ نظر آتا ہے، جتنے ہمارے خیراتی رفائی ادارے کامیابی سے اپنا قضا ادا کر رہے ہیں بغیر حکومت ان سب کے پیچھے اگر کوئی قوت کار فرما ہے مولوی بشیر ہے تو وہ یہی مساجد ہیں، بالکل وہ یہی مدارس ہیں، وہ یہی منبر و محراب ایسا ہی ہے، یہ جیسے کیسے بھی ہے نا، یہی ہے ایک بات۔ یہ مولوی بشیر سیلانی والے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری بات خود سیٹھ آدمی ہے، اور یقیناً دوسری بات اس میں مزید بہتری لانے کی جو ضرورت آپ نے ارشاد فرمائی، بلا شبہ عرب ملکوں کی میں ہمیشہ بات سناتا رہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ آج تمام عرب ممالک کا حال یہ ہے کہ وہاں پر مساجد کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، خطیب، امام، وہ نائب خطیب بھی ہوتا ہے، پھر مؤذن جو نائب امام بھی ہوتا ہے، اور نیچے اس کے ہوتا ہے خادم، مسجد کی صفائی کرنے والا۔ اب جو مؤذن ہے نا وہاں پر، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 16 سال کی ایجوکیشن کا حامل ہو، ایم اے ماسٹر ڈگری اس کے پاس ہو، چونکہ وہ بعض اوقات امام بھی بنے گا جب امام نہیں موجود ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں اس پر آگے خطیب وہ ڈاکٹریٹ تک ہوتے ہیں۔ تو یقیناً آج ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ مستند جو علماء کرام ہیں، صرف ڈاکٹریٹ ہی نہیں، ہمارے الحمدللہ مدارس ایسے موجود اللہ کے فضل و کرم سے بالکل جو ان کے متوازی ہیں، اور تخصص کرنے کے بعد وہ مفتی کے جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ ایک ڈاکٹریٹ کے برابر ہوتی۔ تو یقیناً ایسے ہمارے ادارے بھی موجود ہیں، تو ان کے جو تربیت یافتہ علماء ہیں، ان کے فیض یافتہ لوگ، وہ لا کے منبر و محراب پر ہمیں بٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ بات ہو گئی، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ جیسے کیسے بھی ہے ان کی موجودگی کے برکت ہے، وہ ان کی وجوہات یہ خیر اور برکت موجود ہے۔ دوسری بات کہ ان کی اپنی تعلیم ہونی چاہیے۔ تیسری بات جو ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ وہاں گورنمنٹ ایسا کرتی ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس پہ لیتی ہے، گورنمنٹ ایسا کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ منبر و محراب کا جو شعبہ ہے نا، وہ آج بھی الحمدللہ اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس قوت اور طاقت ہونی چاہیے تھی نافذ کرنے کی چیزوں کو، قوت نافذہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، برائی کو روکو ہاتھ سے، اگر یہ استطاعت نہیں تو زبان سے، یہ استطاعت دل سے برا جانو۔ ہمارے پاس استطاعت کتنی علماء کے پاس صرف زبان سے روکنے کی، جو ہاتھ سے روکنے والی بات ہاتھ سے کیسے روکیں گے، مطلب کیا طاقت؟ وہ ہاتھ سے روکنے والی بات جو ہوتی ہے وہ صرف حکومت کے پاس ہوتی ہے کہ حکومت پالیسیاں ایسی بناتی ہے۔ میجسٹریٹ کو بھی مفتی بنانا چاہیے، مفتی ہو میجسٹریٹ، مفتی نہ ہو، وہ مفتی کا تعاون کرے، وہ مفتی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہو کندھے سے کندھا ملا کر۔ تو یہاں تو الٹا ہے اس کی صورتحال، وہ اگینسٹ کھڑا ہے۔ وہ کیسے کھڑا ہے؟ وہ ایسے کھڑا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی، اچھے خطیب کی، جب بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینس کے اندر فلاں جگہ پر انہوں نے ایسے علماء، ان علماء کی جو آواز ہے وہ صرف وہ لوگ سن سکتے جو اندر بیٹھے ہوئے، اس کا تو لاؤڈ سپیکر ہم نے بند کر دیا، ہم نے تو اس کی آواز نہیں جانے دی۔ یاسین بھائی، معاملہ یہ ہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں آپ کی شکل و صورت دیکھوں اور میں آپ کا مرتبہ دیکھوں تو میں سارا کا سارا جو کوڑا ہے وہ آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کے تو آپ کے سر پہ ڈال دوں، میرے لیے بڑا آسان ہے نا۔ اور یہ معاشرے کی ایک روایت اور کج بھی بن گئی ہے کہ وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے نا، ہم اس بات کو انجوائے کرنے لگے ہیں۔ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم انجوائے کرنے لگ گئے، کسی کی تذلیل کرنا انجوائے کرنے لگ گئے، اور یہی چیز ان ہے، لوگ دیکھتے بھی اسی کو ہے کہ کس کو کس طرح برائی۔ لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک پیغام پہنچتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی ناموس رسالت نہیں ہو، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کون کہتا ہے، کون سوچ سکتا ہے کہ ہونی چاہیے، یہ تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو بات رسول کہتے ہیں کیا وہ نہیں ہونی چاہیے؟ بے شک ہونی چاہیے، وہ بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کے اوپر عمل مجھے ہونا چاہیے۔ ایک مثال دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونچی آواز میں بات کی ہو، نہیں بالکل، کسی کو ڈانٹا ہو۔ وہ جو بچہ 10 سال کا آیا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ میں کھیلنے چلا جاتا تھا تو پیچھے سے آ کے آنکھوں پہ ہاتھ نبی پاک رکھ دیتے تھے، اور آخر میں جا کے وہ گورنر بھی بن گئے۔ جی جی سبحان اللہ، 20 سال کی عمر تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب ایسی تربیت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن
ایسے صحابہ جیسے کردار بھی نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور ایمانداری سے سمجھیں. کسی نے آپ کے اوپر چمٹے سے زبان پکڑی ہے کہ آپ سچ بولیں. آج صبح میں ایک اپنی بہن سے فون پہ بات کر رہا تو مجھے بار بار اس بات پہ تاکید کر رہی ہیں کہ اس کا بتا دیں وہ کیا سوچ رہا ہے, یہ بتا دیں. میں نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری خاطر میں غیبت نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا بتا دیں. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا گناہ اجازت ہے, نہیں, تھوڑی سی شراب, تھوڑا سا زنا, تھوڑا سا جھوٹ, تو نہیں ہے نا, بالکل نہیں, یا ہے یا نہیں ہے, یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. یہ بیچ کی جو درمیانی راستہ نہیں ہے. اس معاشرے نے کہاں سے سیکھ لی کہ جس معاشرے میں سور کھایا جاتا ہے وہاں غیبت نہیں کی جاتی, جس معاشرے میں شراب پی جاتی ہے وہاں جھوٹ بولنا باقاعدہ اخلاقی برائی ہے. انلیجٹمیٹ ریلیشن شپس, ایکسٹرا میرٹل افیئر ناممکنات, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے لیکن ناممکنات میں سے ہیں. چائلڈ ابیوز ناممکنات میں سے ہیں. ہم نے قرآن کو اتنا لیا ہے جتنا کا حصہ عبادت کا تھا, جتنا اخلاق کا تھا نہ سیرت میں سے وہ لیا ہے نہ قرآن میں سے وہ لیا. ایسا نہیں, بے شک ایسے ہی ہے. اللہ کے رسول کو مجبوراً وہ حدیثیں دینی پڑیں کیا وقت آخر جو ہے وہ اخلاقیات کی بربادی ہوگی, عبادات کی نہیں. جی, جس طرح کہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں نا, نماز ادا کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں, لیکن ہم نماز کے مقصد کو سمجھ نہیں سچ بولنا بھی تو میرا ذمہ ہے. جی, یہ بھی نماز کا ذخیرہ اندوزی نہ کرنا بھی تو میرا ذمہ ہے نا. نماز کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہے. اگر ہم نے نماز ادا کر لی ہے, نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, پھر ہمیں سوچنا چاہیے کیا واقعتاً ہم نے نماز ادا کی ہے. یہ کون سچوائے گا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے. یہ ہمارا اپنا ضمیر جو ہے, ہم نے اپنے ضمیر. آپ نے فیز 1 ڈی ایچ اے میں کبھی نماز پڑھی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے. جی, سارا کا سارا وہ طبقہ جو کہ کا کام کر رہا ہے وہ آتا ہے اپنی جائے نماز لے کے نماز پڑھتا ہے اور واپس جا کے پھر وہ کام کر رہا ہوں, جھوٹ کا کام نہیں کر رہا. اب دو جھوٹوں کے درمیان میں صرف آپ نے فرض نماز پڑھ لی. اب یہ قیامت بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گلٹ جو ہے اس سے بے بہرا ہو چکے ہیں. میں سب کی بات اکراس دا بورڈ نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایمانداری سے نماز پڑھتے ہوں گے, ادھر بھی نہیں جھوٹ بولتے ہوں گے, واپس آ کے بھی نہیں بولتے ہوں گے, لیکن یہ احساس اس معاشرے سے آپ کو جاتا نظر نہیں آ رہا. جی بے شک ایسے ہی ہے. احساس کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں کسی کا احساس نہیں رہے گا, احساس تو زندہ ہونے کی علامت ہے, اور اگر ہمارا احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا, ہم میں اور مردوں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم لوگ عبادت ادا کرتے ہیں, یہ عبادت در حقیقت ہمیں اخلاق سکھاتی ہیں. آپ نماز کو دیکھ لیجیے, آپ جملہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت در حقیقت ہمیں اخلاق سکھاتی ہے, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے وہ حج ہو. اب زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے, کیا زکوٰۃ ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی کہ آپ مخلوق خدا کے اوپر خرچ کریں. اب مخلوق خدا کے اوپر خرچ کرنا یہ سخاوت کا جذبہ پیدا کرتا ہے, اور سخاوت جو ہے یہ بھی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. اگر ہم لوگ صحیح معنی میں ان دین کے احکام پر عمل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری دنیا ہماری آخرت کو بہتر. چنے کی دکان ہے نا میرے محلے میں باہر, وہاں پہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے نا, نان چنے کھا رہے تھے, ناشتہ کر رہے تھے 11 بجے کے قریب. تو میں نے اشارہ کیا اسے, میں نے کہا یار مولوی صاحب نے انڈے بھی پا, تو انڈے لا کے سارے چھولیاں جو بیٹھے تھے مولوی نہیں پا, اس نے انڈے ڈال دیے. میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے مولوی سے محبت ہے, کیونکہ وہ بارش میں بھی اذان دے رہا ہوتا ہے جبکہ ہم مسجد نہیں جاتے اور ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اس نے کبھی اذان میں نہ تھکاوٹ کی ہے, نہ بغاوت کی ہے, نہ اس نے کبھی ہڑتال کی ہے. وہ اپنا کام وہ پورا کر رہا ہے. محلے کے لوگ اس بات پہ اس کو زکوٰۃ دینے سے باز آ گئے, کو یار روٹی تے چنگی پلی کھاندا ہے, اینو کدی زکوٰۃ لگ دی ہے. 2 انڈوں پہ آپ اپنے 2.5% پہ تکبر کرنے لگ گئے ہیں. ہاں جی, یہ معاملہ مولوی کا نہیں ہے حضور, یہ مسجد کا نہیں ہے. آپ دل کھول کے بات کریں, کردار ہے ہی ککھ نہیں. بے شک بے شک, اس میں صرف مسجد مولوی کی بات نہیں ہے. آپ تو اس کو خوشحال دیکھ لیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب امام ہوندے پتہ نہیں قابل ہے بھی کہ نہیں. اس کا اچھا لباس ہو تو آپ کے دل کے اوپر چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ اس نے اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے. یہ احساس برتری ہے, اور احساس برتری جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے.